اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دیوانہ وار مچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک عظیم منظر اور عظیم سی کیفیت ہوتی ہے کہ جو الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا تو حج کرنے نہیں جا سکتی، دنیا میں سب کے پاس تو اتنے اسباب نہیں ہوتے فی زمانہ کہ وہ چلے آئیں اور حج کرنے کے لیے وہاں پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اتنا پھیلایا اور اتنا وسیع کر دیا کہ کوئی جہاں بھی ہو اس کا دل اس کے لیے دھڑکتا ہو، وہاں رہ کے بھی اللہ کی رحمت اسے اپنے سائے میں لے لیتی ہے، وہاں رہ کر بھی اللہ کی رحمت اسے یہ بتا دیتی ہے کہ تو بے شک یہاں سے دور ہے لیکن نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ جو عشرہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ایام معدودات بھی فرمایا کہ یہ گنے چنے دن ہیں، اور اس میں فضیلت کی کئی وجہ رکھی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں حج ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت کی وجہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 8ویں ذی الحجہ تھی، یوم ترویہ جسے کہا جاتا ہے، سوچ و بچار کا دن، تو آپ علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ مجھے کوئی پیاری چیز قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے میں اور سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ مجھے کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے 100 اونٹ 8ویں ذی الحجہ کو اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اگلی رات پھر خواب آتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ مجھے کسی پیاری چیز کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ نے پھر وہ 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے کہ شاید مجھے اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر خواب دیکھا تو آپ نے یہ جان لیا کہ مجھے تو سب سے جو پیاری چیز یعنی میرا بیٹا اسے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ نے چونکہ 10 ذی الحجہ کو وہ قربانی بھی اپنی طرف سے تو کر دی تھی، انہوں نے تو چھری پھیر دی تھی، وہ تو اللہ کی رحمت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو بچا لیا گیا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے فدیے میں جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس وجہ سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر یہ مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام 23 سالوں میں اور کچھ مہینوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کے ذریعے سنت تک پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اس دین کی تکمیل بھی کی ہے۔ اور اس کا پس منظر اسی وجہ سے یہودیوں کے اندر حسد بھی پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی کہنے لگے کہ اے عمر، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے لیے ہوتی، ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اس دن کو عید کا دن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ آیت انہوں نے کیا بیان کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اسلام کو تمہارے لیے پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے چن لیا، پسند کر لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، تم کہتے ہو کہ یہ آیت اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ فرمایا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہماری ایک نہیں دو عیدیں تھیں، ایک نہیں دو عیدیں تھیں۔ اس نے پوچھا وہ کون سی 2 عیدیں تھیں؟ فرمایا یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی تھی اور عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی تھی، میدان عرفات میں۔ ہم مسلمان جمعے کو بھی عید کہتے ہیں اور عرفہ کے دن کو بھی میرے محبوب نے عید کا دن قرار دیا ہے، تو تم ایک دن کی بات کرتے، ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے تو یہ 2 عیدوں کی بات ہے کہ یہ جس دن نازل ہوئی تھی ہم اسے 2 عیدیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو، اس مہینے کو تکمیل اسلام کا ذریعہ بنایا ہے اور اس دن کا انتخاب فرمایا ہے جس دن حضور پر وحی کو مکمل فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم یاد فرماتا ہے نا، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کی قسم قرآن میں یاد فرمائے وہ چیز عظمت والی ہوتی ہے، کیونکہ
دیکھیں میں آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اپنی گفتگو میں کسی کو جب کسی بات کا یقین دلانا ہو تو ہم کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو. کبھی ہم کہتے ہیں بچے کی قسم ہے، ماں کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے. وہ شرعی قسم ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے قسم کھانے کا کہ میں اپنی بات کو پختہ کر دوں. اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کی کوئی عظمت ہوتی ہے، کوئی مقام ہوتا ہے، اس وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے. آپ اندازہ کیجئے میں اور آپ تو عام سے لوگ ہیں، ہم جب قسم کھائیں تو ہم کسی عظمت والی چیز کی قسم کھا کر اس کو موقد کر کے بیان کرتے ہیں. رب جو سارے جہانوں کا جاننے والا، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، سب عظمت والی چیزوں کو بنانے والا، جب وہ خود کسی چیز کی قسم یاد فرمائے تو پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا. میرا رب فرماتا ہے والفجر، مجھے فجر کے وقت کی بھی قسم ہے، ولیال عشر، اور مجھے عشرہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی بھی قسم ہے. اللہ تعالیٰ اس عشرے کی راتوں کی قسم یاد فرماتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں سے جو کسی رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کو عبادت کی. وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، حضور فرماتے ہیں اس مہینے کے پہلے عشرے کی راتوں میں سے جو کسی رات میں عبادت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ میرے امتی کو وہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہلے عشرے میں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ کسی اور دن میں عمل اتنے محبوب نہیں. ان 10 دنوں میں جو نیکی کرے، نفلی نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ غریبوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے، یہ تمام چیزیں فرمایا اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہیں کہ اور دنوں میں کوئی عمل اتنا محبوب نہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ اگلے جملے سنیں، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو کیا وہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں جتنا پسندیدہ ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کو عام دنوں میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے جتنا پسند ان دنوں میں عبادت کرنے والے کا عمل ہے. ان دنوں میں عبادت کرنے والے کا عمل جتنا پسند ہے. ہاں فرمایا حضور نے کہ اگر کوئی جائے اور پھر وہ جان بھی اپنی اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو اس کا مقام کچھ اور ہے، لیکن ویسے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل بہت محبوب ہے. اور ایک اور حدیث پاک ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جسے مسند بزار کے اندر ذکر کیا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، فرمایا کہ دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے اس عشرے کے پہلے 10 دن ہیں. دنیا کے جو افضل ترین ایام ہیں جن کو اللہ نے افضل ایام بنایا ہے فرمایا وہ اس عشرے کے ایام ہیں. آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ عشرہ جو عشرہ ذی الحجہ کہلاتا ہے کہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اور ایک اور حدیث پاک جسے امام مسلم نے کتاب الحج کے اندر ذکر کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کا دن، یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے نا، 10 ذی الحجہ سے پہلے، عید سے ایک دن پہلا جو ہوتا ہے، فرمایا عرفہ کے دن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی اور دن، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کے دن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی اور دن لوگوں کو جہنم سے اتنا آزاد نہیں کرتا. فرمایا جب عرفہ کا دن آتا ہے اور وہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے خود قریب آ جاتا ہے، خود اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر وہاں میدان عرفات میں جو ٹھہرے ہوئے حاجی لوگ ہیں، کیونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے میدان عرفات میں ٹھہرنا،
وہاں جو لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم کہتے تھے یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، اے اللہ انہیں خلیفہ نہ بنا، ہمیں خلیفہ بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، آج پوری دنیا سے چل کر میرے بندے امیر و غریب رنگ نسل کا امتیاز مٹا کے سب میری بارگاہ میں ایک ہی صدا بلند کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ فرمایا فرشتوں دیکھو، جن کے بارے میں تم کہتے تھے یہ زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی پھیلائیں گے، قتل و غارت کری کریں گے، ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، دیکھو میرے سارے بندے آج دیکھو کس طرح میری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے چھپا کچھ نہیں ہے۔ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا چاہتے ہیں، یہ جو میرے بندے جمع ہوئے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو پھر خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے بندے یہاں جمع ہوئے ہیں میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، سب کی بخشش فرما دی ہے۔ اور پھر فرماتا ہے یہ آج گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو گئے ہیں جس طرح ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہوئے پاک تھے۔